ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ السلام علیکم سامعین، آج ہم سر سید احمد خان کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سر سید احمد خان دہلی میں 1817 میں پیدا ہوئے۔ آپ فلسفی، نثر نگار، مضمون نگار اور مفکر تھے۔ اردو ادب کی تاریخ سر سید کے ذکر کے بغیر نامکمل رہے گی۔ سر سید کا اصل کارنامہ تحریک علی گڑھ کے ذریعے سے معاشرے کی اصلاح تھا۔ سر سید احمد خان جیسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کی عملی جدوجہد نے قیام پاکستان کے لیے راہ ہموار کی۔ علی گڑھ تحریک کا بیج 1857 کی جنگ آزادی سے پھوٹا تھا۔ اس تحریک کے محرک اول سر سید احمد خان تھے کہ جن کی ابتدائی زندگی مختلف تحریکوں کی گود میں پھلی پھولی تھی، مثلاً تحریک سید احمد بریلوی، برہمو سماج تحریک، آریہ سماج تحریک، تحریک دلی وغیرہ۔ سر سید احمد خان سقوط دہلی سے پہلے علمی، ادبی، سیاسی اور تہذیبی حلقوں میں متعارف ہو چکے تھے اور انہوں نے رفاہ عامہ کے امور اور تصنیف و تالیف کے کاموں میں دلچسپی لینا شروع کر دی تھی۔ چنانچہ 1841 سے لے کر 1857 تک انہوں نے 15 کتابیں تالیف کیں۔ ان کتابوں کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ سر سید کو مذہب اور تاریخ سے یکساں دلچسپی تھی۔ ان کا تفکر سائنسی انداز نظر اور علوم مفیدہ کی ترویج کے لیے کوشاں تھا۔ سر سید کی ذات میں قدامت اور جدیدیت دونوں کا امتزاج موجود تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے روشن ماضی سے عظمت کا تصور حاصل کیا، لیکن اس تصور میں رنگ آمیزی مغربی علوم سے کی۔ سر سید کے خیالات میں انقلابی تغیر کا اہم ماخذ 1857 کی جنگ آزادی ہے۔ دوسری طرف قومی سطح کو چھوڑ کے صرف مسلمانوں کی قیادت کا خیال ہندوؤں کی ہندی پرستی کا رد عمل تھا۔ ان واقعات نے سر سید کو متاثر کرنے اور علی گڑھ تحریک کو بار آور کرنے میں بڑی مدد دی۔ چنانچہ ان کی شخصیت سے ایک ایسی تحریک پھوٹی جس نے ہند کے مسلمانوں کو اپنی جداگانہ حیثیت کا احساس دلایا۔ احمد خان کے افکار پہ راجہ رام موہن رائے کا بہت اثر تھا۔ چنانچہ ڈاکٹر محمد اشرف لکھتے ہیں، مغربی تہذیب، انگریزی تعلیم، پارلیمنٹری طرز حکومت، اصلاح معاشرت، مذہبی لبرلزم، اقلیت پسندی، اخبار نویسی، حتیٰ کہ سادہ طرز تحریر، شاید ہی کوئی ایسا عقیدہ ہو جس میں سر سید راجہ رام موہن رائے کے قدم پہ قدم نہ چلے ہوں۔ علی گڑھ تحریک کو وسیع تناظر میں دیکھا جائے تو اس کے مقاصد کی توضیح مندرجہ ذیل 3 زاویوں سے ہوتی ہے۔ اس کا پہلا زاویہ سیاسی تھا، مسلمانوں کی تہذیبی بقا، سیاسی ترقی اور معاشرتی سربلندی۔ اس کا دوسرا زاویہ مذہبی تھا، نئے علوم کی روشنی میں دین فطرت کی تشریح اور اوہام پرستی کا ازالہ۔ اور اس کا تیسرا زاویہ اردو زبان و ادب کا فروغ تھا۔ علی گڑھ تحریک کا تیسرا زاویہ ادبی ہے۔ اس کے تحت نہ صرف اردو زبان کو وسعت ملی بلکہ اردو ادب کے اسالیب بیان اور روح معانی بھی متاثر ہوئی اور اس کے موضوعات کا دائرہ وسیع تر ہوتا گیا۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ اردو زبان کی مائع خمیر میں پراکرت اور اب بھرنش وغیرہ نے اساسی کردار ادا کیا ہے، تاہم اس کی ادبی ساخت کو مسلمانوں کی تہذیبی اثرات اور عربی اور فارسی کے عناصر نے ایک لسانیاتی انقلاب سے دوچار کر دیا تھا۔ نئے دور میں جدید ہندی کی تحریک، جو در حقیقت سنسکرت زبان کے احیا کی تحریک تھی، ابل پڑی۔ علی گڑھ تحریک نے نہ صرف ہندی زبان کے غلبے کو روکنے کی کوشش کی بلکہ اس نے لفظ کی داخلی حرکی قوت کو پہچانا اور تہذیب الاخلاق کے ذریعے اس قوت کو مثبت طور پر استعمال کیا۔ تحریک نے شاعری کی بنسبت نثر کو اپنے مقاصد کے لیے زیادہ استعمال کیا۔ ڈاکٹر انور سدید لکھتے ہیں، علی گڑھ تحریک نے چونکہ قومی مقاصد کو پروان چڑھانے کا عہد کیا تھا، اس کا روح سخن خواص سے کہیں زیادہ عوام کی طرف تھا، اس لیے صرف شاعری اس تحریک کی ضروریات کی کفیل نہیں ہو سکتی تھی۔ اس تحریک نے سستی جذباتیت کو فروغ دینے کی بجائے گہرے تعقل، تدبر اور شعور کو پروان چڑھانے کا عہد کیا تھا، اس لیے اردو نثر ہی ان مقاصد میں معاونت کر سکتی تھی۔ چنانچہ ادبی سطح پر علی گڑھ تحریک نے اردو نثر کا ایک باوقار، سنجیدہ اور متوازن معیار قائم کیا اور اسے شاعری کے اسلوب سے نجات دلا کر سادگی اور متانت کی کشادہ ڈگر پر ڈال دیا، اور یوں ادب کی افادی اور مقصدی حیثیت ابھر کے سامنے آ گئی۔ علی گڑھ تحریک نے سائنسی نقطہ نظر اور اظہار کے
کی صداقت کو اہمیت دی تھی، اس کا سب سے زیادہ اثر سوانح اور سیرت نگاری کی صنف پر پڑا۔ سر سید کے خطبات احمدیہ، مولوی چراغ علی کے رسائل اور نذیر احمد دہلوی کی کتاب امہات الامہ میں تاریخی صداقتوں کو پیش کیا گیا۔ شبلی نعمانی نے ناموران اسلام کو سوانح نگاری کا موضوع بنایا اور ان کی زندگی اور کارناموں کو تاریخ کے سچے تناظر میں پیش کیا۔ عوام الناس کو اسلام کی مثالی شخصیتوں سے روشناس کرایا۔ الطاف حسین حالی نے اپنے عہد کی عظیم شخصیات کا سوانح خاکہ مرتب کیا۔ سر سید اور غالب کو ان کے افعال و اعمال کی روشنی میں پرکھا اور عوام کو ان سے روشنی اکتساب کرنے کی دعوت دی۔ حالی کی حیات سعودی بھی اسلاف کے کارناموں کو ابھارنے اور احیاء قومی کو بروئے کار لانے میں معاونت کرتی ہے۔ سر سید نئی تعلیم کے حامی اور جدیدیت کے علم بردار تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کے لیے اخلاقیات کی خالص قدروں کو فروغ دینے کی سعی کی۔ علی گڑھ تحریک نے قومی زندگی میں جو ولولہ پیدا کیا تھا، اسے بیدار رکھنے کے لیے ملی تاریخ سے بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی۔ چنانچہ سوانح نگاری سے جو قوت انفرادی سطح پر حاصل کی گئی تھی، تاریخ نگاری میں وہی قوت اجتماعی سطح پر اخذ کی گئی۔ دونوں صورتوں میں قوت کا منبع ماضی سے تلاش کیا گیا، لیکن ارتقاء کی جہت کو مستقبل کی طرف لپکنے پر مائل کیا گیا۔ چنانچہ اس تحریک نے تاریخ کو سپاٹیا بیانیہ نہیں بنایا، بلکہ اس فلسفے کو جنم دیا کہ تاریخ کے اوراق میں قوم اور معاشرے کا دھڑکتا ہوا دل محفوظ ہوتا ہے، جس کا آہنگ دریافت کر لینے سے مستقبل کو سنوارا اور ارتقاء کے تسلسل کو برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ اسی نقطہ نظر سے سر سید نے آئین اکبری، تزک جہانگیری، تاریخ فیروز شاہی دوبارہ مرتب کی۔ شبلی نے سیرت النبی، الفاروق، المامون اور اورنگزیب عالمگیر پر ایک نظر لکھی اور مولوی ذکاء اللہ نے تاریخ ہندوستان تالیف کی۔ علی گڑھ تحریک نے مسلمانوں کے شاندار ماضی کی قصیدہ خوانی نہیں کی اور نہ ہی اسلاف کی عظمت کے گن گا کر قوم کو مسرور کیا۔ سر سید کا ایقان تھا کہ بزرگوں کے قابل یادگار کارناموں کو یاد رکھنا اچھا اور برا دونوں طرح کا پھل دیتا ہے۔ چنانچہ اس تحریک نے تاریخ کے برے پھل سے عوام کو بچانے کی کوشش کی اور ماضی کے تذکرہ جمیل سے صرف اتنی توانائی حاصل کی کہ قوم مستقبل کی مایوسی کو ختم کرنے کے لیے ایک معیار مقرر کر سکے۔ علی گڑھ تحریک نے تاریخ نگاری کے لیے ایک الگ اسلوب بھی وضع کیا تھا۔ سر سید احمد خان لکھتے ہیں، ہر فن کے لیے زبان کا طرز بیان جدا گانا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں ناول اور ناول میں تاریخانہ طرز کو کیسی ہی فصاحت و بلاغت سے برتا گیا وہ دونوں کو برباد کر دیتا ہے۔ چنانچہ تحریک علی گڑھ نے غیر شخصی اسلوب کو مروج کیا اور اسے غیر جانبداری سے تاریخ نگاری میں استعمال کیا۔ بلا شبہ تاریخ کا بیانیہ انداز نثر کی بیشتر رعنائیوں کو زائل کر دیتا ہے، تاہم سر سید تاریخ کو افسانہ بنانے کے حق میں نہیں تھے۔ وہ شخصی تعصبات سے الگ رہ کر واقعات کی صادق شرازہ بندی کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے تاریخ نگاری کے لیے سادہ بیانیہ نثر استعمال کرنے پر زور دیا اور اس نقطہ نظر کے تحت آثار السنادید کی بوجھل نثر کو دوسرے ایڈیشن میں سادہ اور آسان بنا کے چھاپا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ علی گڑھ تحریک نے تاریخ نگاری کے جس سادہ اسلوب کو فروغ دیا تھا، وہ زیادہ عرصہ تک قبول نہ کیا جا سکا۔ سر سید کے اپنے ساتھیوں میں سے شبلی نے پرشکو اسلوب اختیار کیا۔ عبد الحلیم شرر نے تاریخ کو ناول کے گردپوش میں لپیٹ دیا اور حقیقی کرداروں پر اساطیری کرداروں کا گمان ہونے لگا۔ علی گڑھ سے باہر کے مصنفین میں سے محمد حسین آزاد کا تخلیقی انداز تاریخ کے واقعات پر غالب آ گیا، تاہم اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ علی گڑھ تحریک نے ایک بے مایہ زبان کو تاریخ نگاری کا معیاری اسلوب عطا کیا اور تاحال اس سے بہتر اسلوب پیدا نہیں کیا جا سکا۔ علی گڑھ تحریک نے زندگی کے جمال کو اجاگر کرنے کی بجائے مادی قدروں کو اہمیت دی تھی، چنانچہ ادب کو بے غرض مسرت کا ذریعہ سمجھنے کی بجائے اسے ایک مفید وسیلہ قرار دیا گیا جو مادی زندگی کو بدلنے اور اسے مائل بارتقا رکھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ ادب کا یہ افادی پہلو 20ویں صدی میں ترقی پسند تحریک کا پیش خیمہ ثابت ہوا، تاہم یہ اعزاز علی گڑھ تحریک کو حاصل ہے کہ اردو زبان کے آغاز میں ہی اس کی عملی حیثیت کو اس تحریک نے قبول کیا اور ادب کو عین زندگی بنا دیا۔ اس لحاظ سے سر سید احمد خان بقول ڈاکٹر سید عبداللہ سب سے پہلے ترقی پسند ادیب اور نقاد تھے۔ سر سید نے ادب کو تنقید حیات کا فریضہ سر انجام دینے پر آمادہ کیا۔ انہوں نے تنقید کے موضوع اصول بھی وضع کیے۔
علی گڑھ تحریک کے ادبی کارناموں میں ایک اہم کارنامہ اردو مضمون نویسی کا فروغ ہے، اور اس کے اولین نمونے بھی اسی تحریک نے فراہم کیے۔ تہذیب الاخلاق میں سر سید نے ڈھیلے ڈالے، لطیف اور شائستہ اسلوب میں زندگی کے مسائل کو پیش کیا۔ علی گڑھ تحریک اور تہذیب الاخلاق کی وساطت سے اردو ادب مضمون نگاری کی نئی جہتوں سے متعارف ہوا۔ تہذیب الاخلاق کے مضمون نگاروں میں سر سید، محسن الملک، مولوی پیر بخش وغیرہ نے زندگی کے متعدد موضوعات پر قلم اٹھایا اور مضمون نگاری کی صنف کو تقویت بخشی۔ کچھ عرصے کے بعد رومانوی نثر کو عروج حاصل ہوا تو مہدی افادی، سجاد حیدر یلدرم، وحید الدین سلیم، محمد مقتدی خان شیروانی، عنایت اللہ دہلوی، محفوظ علی بدایونی اور میر ناصر علی وغیرہ نے مضمون نگاری کو فروغ دیا۔ علی گڑھ تحریک کے ہر زاویے پہ چونکہ سر سید کی شخصیت، افکار اور اعمال کی گہری چھاپ لگی ہوئی تھی، اس لیے اس تحریک نے جو ادب پیدا کیا اس کے اولین مثالی نمونے بھی سر سید نے ہی فراہم کیے۔ انہوں نے مذہب، تاریخ، سیاست، سائنس، تعلیم و تہذیب غرض زندگی کے ہر موضوع پر حسب موقع و ضرورت قلم اٹھایا اور تقلید بیجا کے برعکس ہر موضوع کو تحقیقی، تنقیدی اور عقلی زاویوں سے پرکھا۔ سر سید کی تصنیفی زندگی کے 3 ادوار ہیں۔ پہلا دور ہے ابتدا سے 1857 تک، دوسرا دور 1857 سے سفر انگلستان تک ہے، اور تیسرا دور سفر انگلستان سے وفات تک ہے۔ پہلے دور کی تصنیفات میں سر سید روش زمانہ کے عین مطابق مذہبی مباحث میں سرگرم عمل دکھائی دیتے ہیں۔ انہوں نے مشرقی اسالیب بیان کو قبول کیا اور مناظرے کی فضا میں تحیر پیدا کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ سر سید کی کتاب آثار الصنادید تحیر خیزی کی عمدہ مثال ہے۔ سر سید کے دوسرے دور کی تصانیف میں آویزش کی بجائے مفاہمت اور لچک موجود ہے۔ رسالہ اسباب بغاوت ہند، لوئل محمڈنز آف انڈیا، تبین الکلام اور تحقیق لفظ نصارہ وغیرہ میں میلان بطور خاص نمایاں ہے۔ اس دور میں سر سید قدامت سے جدیدیت کی طرف قدم بڑھاتے ہیں اور دین اسلام کو نئے علوم کی روشنی میں پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سر سید کے اس دور کی کتابوں میں علی گڑھ تحریک کا بیج بکھری ہوئی صورت میں موجود ہے، لیکن ابھی اسے واضح جہت نہیں ملی۔ چنانچہ سر سید مسلمانوں کو کسی نئی منزل سے آشنا کرنے کی بجائے موجود کو قبول کرنے، حکومت سے سیاسی آویزش ختم کرنے کی تلقین کرتے نظر آتے ہیں۔ علی گڑھ تحریک کو حقیقی کروٹ سر سید کی تیسرے دورے تصنیف میں ملی۔ سفر لندن کے دوران انہیں انگریزی معاشرت کو وسیع تناظر میں دیکھنے کا موقع ملا اور وہ مغرب کی فکری، تہذیبی اور تمدنی اثرات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ اس تیسرے دور کی سب سے اہم کتاب خطبات احمدیہ ہیں، جو سر ولیم مور کی کتاب لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب میں لکھی گئی۔ اس دور میں تحریک نے نہ صرف ادب پیدا کیا بلکہ بہت سے ادیبوں کی خفیہ صلاحیتوں کو بھی بیدار کیا اور ایک ولولہ تازہ سے انہیں قومی مسائل اور علی گڑھ تحریک میں حصہ لینے پر آمادہ کیا۔ نواب محسن الملک کی حیثیت علی گڑھ تحریک میں اس سپاہی کی سی تھی جو اپنے قائد کی آواز پر اپنا سینہ دشمن کی گولیوں کی باڑ پہ رکھ دیتا ہے۔ محسن الملک تہذیب الاخلاق کے اہم مضمون نگار تھے۔ وہ شبلی، حالی اور نذیر احمد کے مرتبے کے ادیب نہیں تھے، تاہم تہذیب الاخلاق کے مضامین میں وہ ایک ایسے مفکر کے روپ میں ابھرتے ہیں جو ادب اور زندگی کے جمود کو توڑنے اور روایات کو فروغ دینے کا آرزومند ہے۔ اس مقصد کے لیے اپنے قلم کو مسلسل استعمال میں لاتا ہے۔ چنانچہ بقول ڈاکٹر سید عبداللہ پچھلی صف میں کھڑے ہونے کے باوجود محسن الملک کو اردو ادب اور اس کے فکر کو جدتوں اور رومانی بغاوتوں کی طرف لے جانے والوں میں اونچا مقام دیا جا سکتا ہے۔ سر سید کے مقاصد کو جن اشخاص نے پروان چڑھانے میں قلم کی تمام قوت صرف کر دی، ان میں ایک اہم نام مولوی چراغ علی کا بھی ہے۔ تہذیب الاخلاق میں مولوی چراغ علی نے متعدد مضامین لکھے، سر سید کے موقف کی صراحت کی۔ چراغ علی اردو کے نامور مصنفین میں شمار نہیں ہوتے تھے، تاہم انہوں نے علی گڑھ تحریک کے افکار و خیالات کو اس خوبی سے پھیلایا کہ یہ تمام لوگوں کے مزاج کا حصہ بن گئے اور تحریک کامیابی کی منزلیں سر کرنے لگی۔ نواب وقار الملک علی گڑھ کالج کو مسلمانوں کی ترقی کا ضامن سمجھتے تھے۔ اس منصوبے کی کامیابی کے لیے انہوں نے بہت جدوجہد کی۔ انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی اور علی گڑھ تحریک کے مقاصد کو پروان چڑھانے میں پورا عملی تعاون باہم پہنچایا۔ وقار الملک اردو کے باقاعدہ مصنف نہیں تھے، تاہم انہوں نے تہذیب الاخلاق میں قومی، معاشرتی، مذہبی اور اخلاقی موضوعات پر متعدد مضامین لکھے۔ وقار الملک نے سر سید کی سائنسی اور غالب کی شخصی اسلوب کو باہم مدغم کرنے کی کوشش کی اور نجی گفتگو کو خطوط میں ادبی اظہار کا وسیلہ بنا دیا۔
علی گڑھ تحریک کے سرگرم ساتھیوں میں الطاف حسین حالی ایک ایسے مصنف تھے جن کی سادگی اور درد دل نے بحیثیت انسان انہیں عظیم رتبہ عطا کر دیا۔ سقوط دہلی کے بعد انہوں نے جو 10 سال تحصیل علم میں گزارے، اس میں انہوں نے مسلمان قوم کی فلاکت اور اسلام کی زبوحالی کے اسباب دریافت کرنے پر توجہ مرکوز کی۔ چنانچہ ان کی اولین کتاب تریاق المسموم پادری عماد الدین کی غلط بیانیوں کے جواب میں شائع کی گئی۔ پروفیسر حمید احمد خان لکھتے ہیں، اس کتاب کا تیز و تند لہجہ صاف بتاتا ہے کہ حالی اپنے وقت کی مسلم کش تحریکات کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہیں۔ چنانچہ نقادوں کا یہ دلچسپ خیال کہ حالی لڑائی کے بغیر ہتھیار ڈال دیتے ہیں، واضح حقائق سے چشم پوشی کا نتیجہ ہے۔ حالی کے مزاج کی جلالی کیفیت بالعموم نظروں سے اوجھل رہی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ زمانے کے عام مزاج سے انحراف کا حوصلہ رکھتے تھے۔ انہوں نے مدرسۃ العلوم میں مولوی سمیع اللہ خان کے اعتراضات کے جواب میں اور لالہ سری رام دہلوی کی کتاب کے تبصرے میں حالی نے اپنی فکری آزادی کا پورا ثبوت فراہم کیا۔ حالی کا شمار علی گڑھ تحریک کے ان مصنفین میں ہوتا ہے جنہوں نے ادب کی ایک سے زیادہ اصناف پہ گہرا اثر ڈالا۔ حالی ابتدا میں غزل کے شاعر تھے، لیکن علی گڑھ تحریک کے زیر اثر انہوں نے مسدس لکھی اور غزل گوئی کی نئی روایت کو جنم دیا۔ سوانح نگاری میں حیات جاوید، یادگار غالب، حیات سعدی ان کے زندہ و جاوید کارنامے ہیں۔ حالی کی اہمیت اس میں بھی ہے کہ انہوں نے مقدمہ شعر و شاعری لکھ کر جدید شاعری کو تنقیدی اساس مہیا کی۔ حالی کی کتاب حیات جاوید بظاہر سر سید کی سوانح عمری ہے، لیکن حقیقت میں یہ کتاب علی گڑھ تحریک کی ایک ایسی تاریخ ہے جس میں سر سید کی سرگرمیوں اور تحریک کے اثر و عمل کی پوری داستان موجود ہے۔ اس میں انہوں نے سر سید احمد خان کی ذاتی زندگی پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ علی گڑھ تحریک کی جس فکری زاویے کو سر سید نے ابھارا تھا، شبلی نے اسے مستحکم کرنے کی کوشش کی۔ شبلی ادیب اور شاعر ہی نہ تھے، عالم اور مفکر بھی تھے۔ ان کی یہ شخص انفرادیت علی گڑھ تحریک کے لیے اضافی قوت کا سرچشمہ ثابت ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ اس تحریک کی جامعہ الصفات شخصیتوں میں شمار ہوئے۔ وہ محقق، نقاد، ادیب، شاعر، خطیب، فلسفی اور متکلم تھے۔ انہوں نے ہر موضوع پر پوری ذمہ داری سے قلم اٹھایا، علمی، ادبی اور مذہبی مباحث کو اپنے منفرد دلائل اور آزاد تفکر سے سلجھا دیا۔ سر سید اور شبلی ایک ہی منزل تک پہنچنے کے آرزومند تھے، لیکن ان دونوں کے طرز عمل میں فرق تھا۔ سر سید آگے بڑھنے کے لیے ماضی سے روشنی حاصل کرنے کے حق میں تھے، جبکہ شبلی گردش ایام کو پیچھے کی طرف دوڑانے اور دور عظمت کی تجدید کے خواہاں تھے۔ چنانچہ ندوۃ العلماء شبلی کے اس خواب کی تعبیر تھا۔ علی گڑھ اور ندوہ میں جہت کا اختلاف تو نظر آتا ہے، لیکن دونوں میں مقاصد کا اختلاف موجود نہیں ہے۔ دونوں کی قدر مشترک شبلی نمانی ہے۔ بدقسمتی سے ان دونوں اداروں میں اشتراک عمل پیدا نہ ہو سکا۔ مولوی نذیر احمد دہلوی کے مزاج کی ساخت و پرداخت میں قدیم دلی کالج کے اثرات نمایاں تھے۔ اس زمانے میں ان کا تعارف سر سید سے ہو چکا تھا، لیکن وہ سر سید کے حلقے میں سب سے بعد میں آئے اور جلد ہی علی گڑھ تحریک کے سرگرم کارکنوں میں شمار ہونے لگے۔ انہوں نے سر سید کی تحریک کو صرف علی گڑھ تک محدود نہیں رکھا، بلکہ وہ اس کی وسعت کے متمنی اور وقار الملک کے اس خیال کے مؤید تھے۔ جس تحریک کو علی گڑھ تحریک کہا جاتا ہے، اس سے یہ مراد نہیں کہ جو کچھ ہو علی گڑھ کی زمین میں ہو، بلکہ علی گڑھ تحریک میں ہر ایک وہ کام شامل ہے جو حقیقی و کامل و اکمل طور پر مسلمانوں کے حق میں مفید ہو، خواہ کسی صوبے کے مسلمانوں کو اس سے فائدہ پہنچے۔ مولوی ذکا اللہ کا شمار سر سید کے ان ساتھیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے علی گڑھ تحریک کا پیغام بچوں تک پہنچانے کے لیے درسی کتب تصنیف کی۔ مولوی صاحب علی گڑھ تحریک کی کثیر التصانیف ادیبوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی تاریخ ہندوستان 10 جلدوں پر محیط ہے۔ تاریخ عہد انگلیشیہ، سوانح عمری ملکہ وکٹوریہ، سوانح مولوی سمیع اللہ، کرزن نامہ وغیرہ میں انہوں نے ایسے موضوعات پر قلم اٹھایا جن پر اس سے پہلے اردو میں نہیں لکھا گیا تھا۔ وحید الدین سلیم مولانا حالی کے ذریعے سے سر سید کے لٹریری اسسٹنٹ ہو کر آئے اور کچھ دنوں کے بعد علی گڑھ انسٹی ٹیوٹ گزٹ اور تہذیب الاخلاق کی ادارت میں سر سید کا ہاتھ بٹانے لگے۔ سر سید کی فیض صحبت نے انہیں تحقیقی اور تنقیدی کاموں کی طرف متوجہ کیا۔ وضع اصلاحات ان کا تحقیقی کارنامہ ہے۔ شاعری میں بیانیہ نظموں کے فروغ میں انہوں نے قابل قدر خدمات سر انجام دیں۔ افادات سلیم ان کی مقبول ترین تصنیف ہے۔ عبد الحلیم شرر
کا شمار ان ادبا میں ہوتا ہے جنہوں نے منتخب اشخاص کے ذکر مقرر سے مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کے احیاء کی کوشش کی۔ شرر کی بنیادی حیثیت ناول نگار کی ہے۔ انہوں نے اسلامی ناول میں تاریخ کو پس منظر کے طور پر استعمال کیا۔ تاریخ نگاری میں شرر سر سید سے متاثر تھے۔ انہوں نے رسالہ مہذب اور دلگداز کے ذریعے علی گڑھ تحریک کی معنویت کو آگے بڑھانے کی جدوجہد کی۔ علی گڑھ تحریک کا دائرہ صرف سر سید کے ساتھیوں تک محدود نہیں تھا، بلکہ بہت سے اتباع جو بلاواسطہ اس تحریک سے متعلق نہیں تھے اس کے اثرات کو قبول کرنے پر مائل ہوئے۔ ان میں سید احمد دہلوی، سید علی بلگرامی، صغیر بلگرامی اور سید محمود قابل ذکر ہیں۔ علی گڑھ تحریک نے جس علمی فضا کو پروان چڑھایا تھا اس کے اثرات سر سید کی زندگی میں ہی آنا شروع ہو گئے۔ چنانچہ علی گڑھ کالج سے جو طلباء نمایاں ہوئے ان میں تحریک کی صحت مندانہ روایات کو آگے بڑھانے کی پوری صلاحیت تھی۔ ان میں خواجہ غلام الثقلین، مولوی عبدالحق، مولوی عزیز مرزا اور عنایت اللہ دہلوی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اتباع کی اس پود نے سر سید شبلی اور حالی سے براہ راست فیض حاصل کیا تھا۔ علی گڑھ تحریک سر سید خان کی قومی زندگی پر جاوداں نقوش مرتب کیے۔ انہوں نے علی گڑھ تحریک کو ایک اسلوب حیات بنا دیا۔ خالص ادبی زاویے سے علی گڑھ نے محفوظ علی بدایونی، خوشی محمد ناظر، عبد الرحمن بجنوری، سجاد حیدر یلدرم، سجاد انصاری، مہدی افادی، قاضی عبدالغفار وغیرہ کو پیدا کیا۔ ان سب نے اردو کو موضوعات اور اسالیب بیاں کے تنوع سے مالا مال کیا۔ 1857 کی جنگ آزادی علی گڑھ تحریک کا نقطۂ آغاز اور تخلیق پاکستان کا واقعہ اس تحریک کی کامیابی کا نقطۂ عروج قرار پایا۔ اس تمام عرصے کے دوران تحریک نے ادب کی بہت زیادہ خدمت کی، اردو ادب کو کئی ایک نئی جہتوں سے روشناس کرایا۔ یوں علی گڑھ تحریک اردو ادب کی تحریکوں میں نمایاں حیثیت کی حامل ہے اور اس کی ادبی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ علی گڑھ تحریک چونکہ ایک فعال تحریک تھی، ایک واضح نصب العین کے لیے عملی جدوجہد کر رہی تھی، اس لیے اس کے خلاف شدید رد عمل کا اظہار بھی ہوا۔ داخلی سطح پر تحریک کے چند ساتھیوں نے قائد تحریک سر سید احمد خان سے مذہبی اور تعلیمی امور میں اختلاف کیا، اور خارجی سطح پر تحریک کے بعض ناقدین نے اس کی معاشرتی، تہذیبی اور سیاسی نظریات کے خلاف آواز اٹھائی۔ کچھ کا انداز شائستہ تھا جبکہ کچھ نے ہجو کا انداز اختیار کیا۔ علی گڑھ تحریک کے خلاف رد عمل کے مندرجہ ذیل دو زاویے ہیں۔ پہلا سنجیدہ زاویہ محسن الملک، مولوی علی بخش شرر، سید امداد علی شبلی نعمانی اور کسی حد تک مولوی نذیر احمد دہلوی کی شکل میں سامنے آیا۔ دوسرا غیر سنجیدہ نظریہ اور زاویہ اودھ پنچ کے مضمون نگار سجاد حسین اکبر الہ آبادی، مچھو بیگ، ستم ظریف اور سید محمد آزاد کی شکل میں سامنے آیا۔ محسن الملک کا اختلاف عملی کم اور نظری زیادہ تھا۔ ان پر ابتدا میں مولوی علی بخش شرر کے خیالات کا غلبہ تھا، لیکن جب وہ سر سید کے حلقہ میں شریک ہوئے تو سر سید سے متعلق ان کی غلط فہمیاں دور ہو گئیں، اور وہ ان کے مقاصد میں نہ صرف یہ کہ شریک ہو گئے بلکہ ان کی وفات کے بعد اس تحریک کے لیے ایثار اور محنت سے کام کرتے رہے۔ شبلی کی جدیدیت اور فکر و نظر کا انقلاب سر سید کی توجہ اور علی گڑھ تحریک کا بلا واسطہ نتیجہ ہے۔ ندوہ کی تحریک پر علی گڑھ تحریک کے گہرے اثرات موجود ہیں، چنانچہ سر سید سے شبلی کے اختلافات نہ صرف حیرت انگیز ہیں بلکہ ان کی نوعیت بھی واضح نہیں ہے۔ سید سلیمان ندوی کا خیال ہے کہ مولانا شبلی آزادی اظہار کے حامی تھے اور سر سید اختلاف رائے برداشت نہیں کرتے تھے۔ سر سید اور شبلی کے مذہبی نظریات میں خلیج موجود تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ سر سید نے داخلی اختلاف کو کمتر کرنے کے لیے ہمیشہ زیر سطح رکھنے کی کوشش کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خارجی سطح پر انہیں انگریز اور ہندو دو مضبوط قوتوں سے نبرد آزما ہونا تھا۔ اگر تحریک کے داخلی اختلافات منظر عام پر آ جاتے تو یقیناً تحریک کو بہت نقصان پہنچتا اور وہ اس کامیابی سے اپنا سفر نہ طے کر سکتی۔ نذیر احمد کے اختلافات کی نوعیت فکری تھی لیکن اس کی جہت مثبت تھی، چنانچہ انہوں نے شبلی کی طرح علم بغاوت بلند کرنے کے بجائے اپنی فکری انفرادیت کو تحفظ دیا اور سر سید سے تعاون کی فضا کو خراب نہ ہونے دیا۔ نذیر احمد کے ناولوں میں سر سید کی عقلی انتہا پسندی کا خاکہ خوبصورتی سے اڑایا گیا ہے۔ ان کے بعض کرداروں میں سر سید کی شخصیت بھی نظر آتی ہے۔ مثلاً ابن الوقت سر سید کے مذہبی اعتقادات کو نذیر احمد نے قبول نہیں کیا تھا، لیکن نذیر احمد کا اختلاف صحت مندانہ ہے اور تحریک کو پھیلانے میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا۔ سر سید سے اختلاف کا ایک اور زاویہ مدرسہ دیوبند میں بھی پروان چڑھا۔ اس کے نمائندہ مولانا محمد قاسم
تھے، انہوں نے سر سید کی زندگی ہی میں ان کے خلاف رسائل لکھے، تاہم انہوں نے اس مخالفت میں اوچھے ہتھیار استعمال نہیں کیے اور اعتدال کا دامن نہیں چھوڑا۔ علی گڑھ تحریک کے خلاف اوچھے حربوں کا وار اخبار اودھ پنچ کے صفحات سے ابھرا، اس میں وہ سب مزاح کے گرد پوش میں لپٹا ہوا تھا۔ علی گڑھ تحریک پر اس کے وار اس لیے زیادہ پڑے کہ اودھ پنچ کے مدیر منشی سجاد حسین سر سید کے روز اول سے ہی مخالف تھے، وہ قدامت پرستی کے قائل تھے۔ مخالفت کا دوسرا سبب یہ تھا کہ منشی سجاد حسین کانگریس کے حامی تھے اور سر سید پر اسی لیے نکتہ چینی کرتے تھے کہ سر سید کانگریس کے حامی نہیں تھے۔ اودھ پنچ کے صفحات سے علی گڑھ تحریک اور سر سید سے اختلاف کی ایک توانا آواز اکبر الہ آبادی کی طنزیہ اور مزاحیہ شاعری کی صورت میں ابھری۔ اودھ پنچ سے پہلے اکبر کے ہاں ظرافت قدر اول کی چیز نہیں تھی، وہ سنجیدہ شاعری کیا کرتے تھے، لیکن جب اودھ پنچ نے اس تحریک کے خلاف رد عمل ظاہر کیا تو اکبر الہ آبادی نے منشی سجاد حسین کا ساتھ دیا اور اپنی ذہنی و فکری افتاد کے تحت علی گڑھ تحریک کے خلاف صف آرا ہو گئے۔ چنانچہ اودھ پنچ کے صفحات سے اکبر الہ آبادی ایک مزاح نگار کی حیثیت سے ابھرے اور سر سید کی جدیدیت کے آگے قدامت پسندی کا بند باندھنے کی بجائے اسے طنز و مزاح سے رد کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ اکبر الہ آبادی کو خدشہ تھا کہ انگریزی تعلیم کی نئی روشنی جسے پھیلانے کے لیے سر سید احمد خان اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لائے جا رہے ہیں، در حقیقت زوال مشرق کا باعث بن جائے گی۔ معاشرتی زندگی میں اکبر مذہب کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے، چنانچہ مذہبی عقائد پر مناظرہ انہیں گوارا نہ تھا۔ علی گڑھ تحریک نے چونکہ مذہب کی نئی تعبیر کی تھی، اکبر نے اس کی مخالفت کی اور سر سید اکبر الہ آبادی کی شاعری کا ایک اہم کردار بن گئے۔ انہوں نے سر سید پر بہت زیادہ طنزیہ اور مزاحیہ اشعار لکھے۔ سر سید کی کتابوں کے ترجمے ان کی حیات ہی میں فرانسیسی، انگریزی، فارسی اور اردو زبان میں ہو چکے تھے۔ بعد وفات سر سید کے مکتوبات کے مجموعے بھی منظر عام پر آئے۔ سر سید احمد خان 81 سال کی عمر میں 27 مارچ 1898 میں فوت ہوئے اور اپنے کالج کی مسجد میں دفن ہوئے۔